السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ سلجوقی سلطنت میں مجاہدین کا ایک گوریلا دستہ تھا جو غازی اخوان کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ یہ اپنے بجٹ، پلاننگ اور تمام معاملات میں خود مختار گروپ تھا، حتیٰ کہ یہ بادشاہ وقت کو بھی جواب دہ نہ تھا۔ غازی اخوان کے ٹھکانے موجودہ دور کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیف باؤسز کی طرح خفیہ تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ غازی اخوان کا مشن تب کی دنیا میں کمزور اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دفاع کرنے کا تھا۔ سلجوقی عہد میں غازی اخوان کے کارنامے زبان زد عام و خاص تھے۔ صلیبیوں پر ان کا خوف سوار تھا۔ ان کے خوف سے کوئی بادشاہ بھی کسی غریب پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا تھا۔ انطاکیہ کے صلیبی بادشاہ کے بیٹے نے کسی غریب کے گدھے کو بلا وجہ مارا تھا۔ غازی اخوان نے صلیبی بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ سرعام غریب سے معافی مانگے۔ ایک دفعہ غازی اخوان نے بازنطینی حکومت کی قید سے بدلے میں ان کے قیدی دیکھ کر کچھ مسلمان قیدی چھڑا لیے۔ ان مسلمان قیدیوں میں ایک مسلمان عورت بھی تھی جس کے ساتھ ایک صلیبی فوجی نے رہائی کے وقت بدتمیزی کر لی تھی۔ اس مسلمان خاتون نے غازی اخوان کو شکایت کی۔ چند دن بعد غازی اخوان نے بازنطینیوں کے کئی نامور افراد کو قیدی بنایا۔ جب بازنطینی حکومت نے قیدیوں کی رہائی کے لیے رابطہ کیا تو غازی اخوان نے ایک انوکھی شرط رکھی۔ غازی اخوان نے اس مسلم عورت کی جوتی بازنطینی حکومت کے پاس بھیجی اور یہ شرط رکھی کہ یہ جوتی تم تخت شاہی پر رکھ کر پیش کرو گے۔ اس جوتی کے بدلے میں ہم تمہارے قیدیوں کو رہائی دے دیں گے۔ چونکہ قیدیوں میں بازنطینی بادشاہ کے مقربین اور اہم شخصیات بھی تھیں، لہٰذا کچھ پیش و پیش کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بازنطینی بادشاہ کی مسند پر ایک مسلم عورت کی جوتی تھی اور ایک مسلمان عورت کی جوتی کے بدلے میں صلیبی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ مورخ نے جو دیکھا وہ لکھا۔ غازی اخوان میں شمولیت کے لیے حافظ قرآن مجید کی شرط تھی۔ ان کا لباس اور چال ڈھال الگ تھی۔ یہ راتوں کو جاگ کر تہجد اور قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ان میں کون کون تھے، یہ کتنے افراد کی جماعت تھی، یہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ یہ لوگ عزت سے جیے اور مسلم عزتوں کو بچاتے ہوئے جیے اور گمنامی میں گزرے۔